بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الإنسان زمان لا يبقى من الإسلام إلا رسمه ولا يبقى من القرآن إلا اسمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو، طلب کو، فکر کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ فرمائیں. انسان اچھی صحبت سے بنتا ہے اور بری صحبت سے بگڑتا ہے. ہر ایسی صحبت جو اس دنیا میں انسان کے ایمان کو محفوظ کر دے وہ سب سے اچھی صحبت ہے، اور ہر ایسی صحبت، ایسی مجلس، ایسا تعلق جس سے انسان کا ایمان متاثر ہو جائے یا خدا نخواستہ ایمان سے محرومی لازم آ جائے، یہ اس دنیا کی سب سے بدترین صحبت ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں کے ایمان بنیاد ہے اور وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کو آخرت کی اس ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں نجات ملے. اس لیے حدیث پاک میں روایت ہے، بخاری شریف کتاب الایمان میں، صحابی فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن جہنم میں ایک طبقہ ان کا بھی ہوگا کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، لیکن کفر اور شرک نہیں کیا. ایمان کو بہت کمزور کیا لیکن ایمان سے محروم نہیں ہوئے. تو فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک اعلان ہوگا: اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. اب چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے نا، لیکن ایمان والوں سے وعدہ ہے جنت کا، اور وہ بندہ جو ایمان کو بہت کمزور کر چکا ہے، خراب کر چکا ہے، وہ جہنم میں ہے، سزا بھگت رہا ہے. تو اللہ پاک اعلان فرمائیں گے کہ بھئی نکال لاؤ، اخرجو، نکال لاؤ ہر اس بندے کو کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے وزن برابر بھی ایمان، اس کو نکال لاؤ. اب یہ حکم کس کو ہے؟ کون نکالے گا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کون نکال لے آئے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دو طبقے ہوں گے، ایک فرشتوں کی جماعت ہوگی اور ایک شفعاء، یعنی جو سفارشی ہے نا، جن کو اللہ پاک قیامت کے دن اجازت دیں گے کہ بھئی آپ سفارش کر سکتے ہیں. تو وہ سفارشی بھی اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ اللہ، میرا فلاں رشتہ دار، فلاں ساتھی، فلاں دوست، فلاں عزیز وہ تو جہنم میں ہے،
تو ان دو طبقوں کو اللہ اجازت دیں گے، فرشتوں کی ایک جماعت ہوگی، سفارشیوں کی ایک جماعت ہوگی، یہ جائیں گے اور اپنے اپنے حصے کے افراد کو پکڑ کے نکالیں گے۔ تو جب یہ باہر آئیں گے کس طرح ہوں گے؟ فرماتے ہیں وہ صحابی، قد اسودو، سواد عربی میں کالے رنگ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مبالغے کا صیغہ ہے، اسودو تشدید کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے جو جہنم میں گئے ہوں گے بالکل کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سخت جگہ ہے، مشکل جگہ ہے، تو بالکل سیاہ بھجنگے ہوں گے، جل چکے ہوں گے۔ تو جب نکلیں گے تو اللہ پاک حکم دیں گے کہ جا کے ان کو نہر حیات میں غوطہ دے دیا جائے۔ فَيُلْقَوْا فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، فرشتے آئیں گے اور ان کو ایک نہر اللہ پاک نے جنت کے باہر بنائی ہے، وہاں پر ان کو غوطہ دے دیا جائے گا، اور غوطہ لگانے کے بعد جب ان کو نکالا جائے گا تو فرمایا کہ انہم تخرج صفراء ملتویۃ، اب وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے جہنم میں تھے، غوطہ ہوئے نہر حیات میں، کالے سیاہ رنگ کے، لیکن اب جب باہر آئیں گے تو ایسے چمک رہے ہوں گے، فرمایا جیسے زرد رنگ کا لپٹا ہوا پودا وہ فصل کے اندر چمکتا۔ وہ جنت کا قرب جو نہر جنت کے قریب ہے، اس کا ایک غوطہ ایک جہنمی کو اتنا چمکا کہ خوبصورت بنا دے گا، اندر کی جنت کا کیا حال ہوگا، وہ کتنی اعلیٰ ہوگی۔ تو اگر انسان ایمان بچا کے لے گیا، یاد رکھیں، اگر انسان ایمان بچا کے لے گیا یہ کامیاب ہے۔ اعمال کی کمزوری، اس پر سزا مل سکتی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن فضل کا معاملہ فرمائے اہل ایمان کے ساتھ۔ اعمال، اخلاق، آداب کی کمزوری اللہ پاک معاف فرما دیں گے، لیکن ایمان اگر خدا نخواستہ یہ نہیں ہوا جسم میں، بالکل نہیں ہوا، اس سے بڑی مصیبت انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے دوست۔ اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ میری امت پہ آ رہا ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اس زمانے میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، نام کے لیے ہوگا، اس کی حقیقت لوگوں کے دلوں میں باقی نہیں ہوگی۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، اور اس زمانے میں قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے، رسم الخط رہ جائے گا۔ لوگ کہیں گے اس کمپنی سے چھپا، بیروت سے چھپا، عرب سے چھپا، وہاں سے چھپا، یہاں سے چھپا، خوبصورت خوبصورت نسخے ہوں گے قرآن پاک کی، چھپائی ہوگی، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں، عمل والا کوئی نہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایمان کی حفاظت اور اعمال کا اہتمام، یہ ایک صاحب ایمان کی زندگی میں آتا ہے جب وہ اپنی صحبت کو، نسبت کو، ماحول کو، اٹھنے بیٹھنے کو، مجالست کو، رفاقت کو صحیح کر لیتا ہے دوست۔ جب یہ معیت خراب ہو جائے انسان بگڑ جاتا ہے دوست۔ ہمیں یاد ہے، یہ پچھلے سال کی بات ہوگی، 1-1.5 سال غالباً ہوا، حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے، ہم سفر پہ گئے جب یہ سیلاب کا معاملہ تھا، سیلاب زدگان کی ترتیب لے کے، تو ہمارے گزشتہ سال کے فضلاء وہ 1 سال کی جماعت میں چل رہے تھے، اس سال بھی 4 طلبہ ماشاءاللہ چل رہے، تو اس میں سے ایک طالب علم بذریعہ فون مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ مجھے
عرق النسا کی تکلیف شروع ہوئی. عرق النسا جانتے؟ پیر میں درد شروع. تو وہ کسی جگہ چلتے اترتے ہوئے کچھ پیر آگے پیچھے ہوا، پھر کچھ کھانے پینے میں بے احتیاطی کی، تو وہ مستقل تکلیف ان کو شروع ہو گئی. تو مفتی صاحب اس حوالے سے بڑے فکر مند ہوتے تھے اپنے طلباء کے لیے، ساتھیوں کے لیے. تو کہا کہ ہم جب واپسی کریں گے وہاں نوشہرہ سے تو رائے گنج چلیں گے، طلباء سے ملاقات یا عیادت بھی کر لیں گے، اور ممکن ہوا تو وہاں کے حضرات سے ملاقات بھی کر لیں گے. خیر جب ہم آئے تو اللہ کی شان اس سے 2 دن پہلے ان طلباء رائے گنج سے ٹوبر ٹیکسنگ تشکیل ہو گئی ان کی، وہ چلے گئے تھے. ملاقات نہیں ہوئی، فون پہ بات ہو گئی، لیکن ہم رائے گنج مرکز آ گئے. وہاں ایک ساتھی، ایک طالب علم دور حدیث کے کراچی کے جاننے والے تھے، تو ان کی معیت میں ہم گئے حضرات سے ملاقاتیں ہو جائے. تو وہ ہمیں لے گئے وہاں رائے گنج میں بزرگ مولانا فہیم صاحب دامت برکاتہم کے پاس. وہی بیچارے بیمار ہیں موذی مرض میں، اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے. تو ان کے کمرے میں تو جب ہم گئے تو خدمت والے طلباء نے کہا کہ وہ حضرت تو چونکہ بیمار رہتے ہیں، بڑی سخت دوائیاں ہیں ان کی، تو بس آپ حضرات 2 منٹ مصافحہ کریں اور پھر واپسی فرمائیں. ہم نے کہا بس ہم نے زیارت اور ملاقات کرنی. میں اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور ساتھی اور وہ طالب علم، ہم اندر کمرے میں چلے گئے. تو مولانا فہیم صاحب دامت برکاتہم لیٹے ہوئے تھے بستر پہ. خیر ہم نے مصافحہ کیا، بھائی تعارف کہاں سے آئے، نے نام بتائے کراچی سے اس طرح. تو فرمایا کہ آپ لوگوں کے نام کے ساتھ یہ عباسی کیوں لگا ہوا ہے، یہ نسبت کیوں لگائی ہے آپ لوگوں نے. تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت ہماری نسبت جو ہے وہ ہمارے بڑے جد امجد ہیں حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، اور اس نسبت سے ہم آگے پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ. تو چونکہ ان سے تو واقفیت تھی ان کی، بڑے خوش ہوئے مولانا فہیم صاحب، بہت خوش ہو گئے اور فرمایا کہ آپ حضرات نے حاجی صاحب سے ملاقات کی تھی ان کی حیات میں. تو ہم نے عرض کی کہ حاجی صاحب سے کی زیارت اور بیانات تو سنے تھے، اس طرح ملاقات تو نہیں ہو پائی تھی. فرمایا وہ اگر آپ لوگوں کو دیکھ لیتے نا کہ آج حضرت کے خاندان کے لوگ آئے وہ بہت خوش ہوتے. اور پھر فرمایا میں بھی آپ لوگوں کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوں، بڑے لوگ ہیں. پھر چونکہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی طالب علم ہیں، تو فرمانے لگے کہ بھئی ہمارے حضرت حاجی صاحب کی عادت تھی کہ ان سے ملنے کے لیے جب علماء طلباء آتے تھے تو وہ ان سے کچھ سوالات پوچھتے تھے، امتحان سا لیتے تھے نا. تو اگر میں آپ لوگوں سے کوئی بات پوچھ لوں تو آپ لوگ محسوس تو نہیں فرمائیں گے. تو ہم نے کہا حضرت آپ تو ہمارے بڑے ہیں، سب کچھ ہیں، بالکل پوچھ لیں، سعادت ہے ہمارے لیے. اب یہ سعادت تو ہے، لیکن یہ کہ سوال کا جواب بھی تو آئے نا، یہ معاملہ ہوتا بڑا مشکل ہے دوستو. تو خیر تو حضرت فرمانے لگے اب سوال پوچھا لیکن اس کے لیے ایک تمہید بنائی، بڑے لوگوں کی بڑی شان ہوتی. فرمانے لگے کہ ہمارے حاجی صاحب کو بڑی فکر ہوتی تھی ان جماعتوں کی جو ریل گاڑیوں میں جن ایک جگہ سے دوسری جگہ تشکیل ہوتی ریل گاڑی کے سفر میں. اور فکر اس لیے ہوتی تھی کہ ریل گاڑی میں ذرا جماعت کی نماز پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی پانی ختم ہو گیا، کبھی دھکے لگ رہے ہیں، کبھی گاڑی ہل رہی ہے. تو کہا کہ بعض دفعہ ساتھی سستی کر جاتے ہیں، جماعت آگے پیچھے ہو جاتی ہے انفرادی. فرمایا حضرت حاجی صاحب بڑے فکر مند رہتے تھے کہ بھئی جماعت میں چلنے والے کی اگر جماعت کی نماز فوت ہو تو یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے. تو جو ساتھی ٹرین سے آتے تھے ان سے لازمی پوچھتے تھے کہ بھئی تو آپ نے جماعت کیسے پڑھی، کیسے، اس طرح کی پوری کیفیت پوچھتے تھے.
پھر فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نظام الدین سے ہمارے بزرگ حضرات وہ رائیونڈ اجتماع کے لیے آ رہے تھے. تو جب وہ دہلی کے اسٹیشن پہ آئے تو فجر کا وقت ہو چکا تھا، فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا ایک حافظ صاحب کو کہ جی آپ فجر پڑھا دیں، تو گاڑی کا وقت ہو رہا ہے، فجر پڑھا دیں، گاڑی کا وقت قریب ہے. تو پلیٹ فارم پہ صفیں بچھا دی وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو حافظ صاحب نماز پڑھا رہے نا، وقت کم ہے، تو معوذتین جیسی صورت پڑھا دیں، معوذتین جیسی صورت پڑھا دیں. تو فرمانے لگے کہ وہ حافظ صاحب اب پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ معوذتین بھلا کون سی چیز ہے. تو اب وہ خاموش ہو گئے. تو وہ کہا بھئی نماز شروع کرے، وقت کم ہو رہا ہے، جلدی کریں. وہ پھر بیچارے دائیں بائیں دیکھتے ہیں. تو جا کے ایک عالم سے پوچھا بھئی یہ معوذتین کیا چیز ہے. اچھا یہاں تک بات پہنچائی نا مولانا فہیم صاحب نے. اب وہ سوال آیا. پھر مجھ سے مفتی صاحب سے پوچھا آپ لوگ تو جانتے ہوں گے معوذتین کیا چیز ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ تو کہا جی حضرت پتہ ہے. معوذتین آپ لوگ بھی جانتے ہیں نا؟ جی جی سورہ فلق اور سورہ ناس. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو آخر کی دو صورتیں ہیں، اس کے مجموعے کو معوذتین کہتے ہیں. یہ تو ایک آسان سوال تھا ہم جیسے نالائقوں کے لیے. تو ہم نے عرض کیا کہ ہمیں پتہ ہے. کہا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت سورہ فلق اور سورہ ناس. کہا ہاں. پھر فرمانے لگے کہ آج بہت سارے ایسے طلبہ ہوتے ہیں، نوجوان علماء ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اور ان باتوں پہ فرمایا حاجی صاحب بڑے ناراض ہوتے تھے کہ بھئی ایک تو نمازوں میں کوتاہی الگ ہو رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ دین کی اتنی بنیادی باتوں کا علم بھی وہ ہمارے پاس نہیں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات بظاہر چھوٹی ہے نا، چھوٹی سی ہے، لیکن ان حضرات کو اس کی بھی فکر ہے کہ بھئی ریل گاڑی میں جماعت قضا نہ ہو جائے. پھر اگر جماعت میں وقت تنگ ہو رہا ہے تو سورت قرآن پاک کی کون سی پڑھنی ہے، یہ بھی ایک احساس ہے. پھر اس کے ضمن میں ایک اور بات فرمائی کہ دیکھیں ہمارے اکابرین کیسے تھے کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ پاکستان آ رہے تھے. تو جب پاکستان آئے تو وہ بھی دہلی کے اسٹیشن جب پہنچے وہاں پر، تو ان کے ساتھ بہت سارے مریدین، سامان، بیگ، بہت ساری چیز، پورا قافلہ تھا. تو فجر کی اذان ہو گئی. تو ساتھیوں نے کہا حضرت نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر ٹرین. کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں. اچھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ وہ حضر میں ہو، سفر میں ہو، نماز وہ پڑھائے جو مسنون قرات کرتا ہو. مسنون قرات، مسنون قرات کا مطلب یہ ہے کہ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. اب فجر اور ظہر میں جو مسنون قرات ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طوال مفصل. طوال مفصل. اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، مغرب میں قصار مفصل. اور اس کی پھر ترتیب بھی ہے پوری قرآن کریم کے اندر کہ بھئی یہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے. اب سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ ملک تک تقریباً یعنی یہ طوال مفصل صورتیں. پھر سورہ ملک سے لے کر کے اور سورہ اذا السماء انفطرت یہاں تک کی جو صورتیں ہیں یہ اوساط مفصل ہے. اذا السماء انفطرت سے لے کر سورۃ الناس تک یہ قصار مفصل. اب ہونی تو چاہیے کہ فجر میں پوری سورہ رحمان واقعہ ہو، سورہ حجرات ہو، سورہ فتح ہو، لیکن بہرحال حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ بھئی نماز وہ پڑھائے. اب یہاں تو اسٹیشن ہے، ریل گاڑی نکلنے والی ہے. تو جب وہ ساتھی مزاج سے واقف تھے تو جو ساتھی آگے بڑھے تو انہوں نے نیت باندھ دی اور سورہ قاف شروع کر دی.
طوال مفصل والی. اب 4-5 آیتیں ہوئی تھی تو گاڑی نے سیٹی بجا دی. پہلی سیٹی بج گئی, پھر دوسری تیسری, کا مطلب یہ کہ گاڑی تو جائے گی ابھی. تو حضرت مدنی بے فکر ہو کے اپنی نماز پڑھ رہے بالکل. اب جب گاڑی چلنا شروع ہوئی تو جو حضرت کے خادم تھے سامان اٹھانے والے, وہ سمجھ گئے کہ بھائی گاڑی تو جا رہی ہے. تو انہوں نے حضرت اور اپنا بیگ اٹھایا اور جا کے سیدھا بوگی میں بیٹھ گئے کہ بھئی حضرت کی نماز تو کب ختم ہوگی. وہ تو سامان لے کے چلے گئے وہاں پہ. انہوں نے تسلی کے ساتھ سورہ قاف پوری ہوئی, سلام پھیر دیا, تو گاڑی تو گئی. تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت مسنون نماز تو ہو گئی, لیکن یہ کہ ریل گاڑی تو جا چکی ہے. تو وہ مفتی صاحب تھے ایک حضرت کے مریدین میں سے, انہوں نے کہا حضرت بید بھی نہ ہو, لیکن مسئلہ تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ سفر میں اگر گاڑی کے نکلنے کا اندیشہ ہو تو مختصر صورتوں پہ نماز ہو جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ میاں یہ ساری فقہ اور مسائل میرے لیے ہے آج کے لیے کہ مجھے سامنے بیٹھ کے بیان کر رہے ہو. پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی گاڑی کی سیٹی بجی, کب بجی مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا. تو مولانا فہیم صاحب نے فرمایا دیکھیں ایسے بڑے لوگ تھے کہ جن کو نماز کے دوران اندازہ نہیں ہوا. فرمایا جو صحابہ کے واقعات ہم سنتے ہیں ہمیں عجیب لگتا ہے کہ بھئی ان کو تیر لگا پتہ نہیں چلا. اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ بعض کا ایمان اتنے اعلیٰ درجے کا بھی ہوتا. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں, آج کی یہ ساری محنت ہماری دعوت و تبلیغ کی کیوں ہے کہ ایمان کی حفاظت کی فکر ہو جائے, اعمال کے اہتمام کی فکر ہو جائے. اگر خدا نخواستہ آج یہ بے فکری ہماری زندگیوں کے اندر جو پیدا ہو چکی ہے کہ انسان تھوڑی سی چیز کے لیے ایسی بات کہنے پہ تیار ہے. حدیث پاک میں فرمایا نا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے, میری امت پہ ایسا وقت آئے گا یبیع دینہ بعرض من الدنیا, یہ دنیا کے تھوڑے سے سامان کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے, یہ بیچ ڈالے گا اپنے دین. وہ فتنوں کا دور شاید سامنے نہیں آ گیا. آج تھوڑی سی چیز کے لیے ہم قسمیں کھا لیتے, تھوڑی سی بات کے لیے جھوٹ بول دیتے, تھوڑی سی بات کے لیے نعوذ باللہ جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں. اور بعض دفعہ تو ایسے خطرناک جملے بول جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں علماء نے فقہا نے لکھا کہ یہ کلمات کفر کے اندر شامل. آج کا انسان دین سے اتنا بیزار کیوں ہو گیا, ایمان کی قدر دل سے کیوں نکل گئی, آخرت کا خوف آج دل پہ کیوں غالب نہیں آ رہا. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں, یہ محنت, یہ کام, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان جتنا اپنی زندگی کو قیمتی بنائے, اپنی زندگی کی حفاظت کرے, اتنا آخرت میں اللہ پاک کے یہاں اس کا مقام بنے. تو بھئی ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے اور یہ جماعتوں کی نقل و حرکت ہے, ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے, ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے, امت کو ان فتنوں سے, اس جہنم کی آگ سے, اس قبر کی آنے والی سخت رات سے بچانے کی فکر کرنا ہے. اس کے لیے یہ ساری بات ہو رہی. تو بھئی ہر ساتھی اس کے لیے فکر مند ہو, ہر ساتھی کے اندر یہ جذبہ ہو, احساس ہو کہ بھئی میرا, میرے بچوں کا, میرے ان ساتھیوں کا, میرے اس ماحول کا, میرے اہل محلہ کا, کراچی کے رہنے والوں کا, پاکستان میں رہنے والوں کا, پوری امت کا آخرت میں کیا بنے گا. تو بھئی سارے ساتھی فکر کریں گے نا انشاءاللہ. دعوت و تبلیغ کی محنت کا خلاصہ یہ ہے بھئی کہ انسان اپنے اندر تھوڑی سی فکر پیدا کر لے, اور بھئی انسان کے دل میں جس چیز کی قیمت ہوتی ہے اس کے لیے انسان قربانی دیتا ہے. بھئی قیمت ہے نا کہ بھئی مجھے مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی تو صبح لازمی اٹھیں گے, وقت پہ اٹھیں گے, اس کے لیے چلیں گے, پھریں گے, بس میں لٹکیں گے, دھکے کھائیں گے, باتیں سنیں گے, لیکن اس چیز کی قیمت ہے. دین کی, ایمان کی قیمت اگر دل میں ہے اس کے لیے تھوڑی سی قربانی ہے. اور اس کام کی سب سے بڑی قربانی کیا ہے
کہ انسان وقت نکال کر اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جائے۔ بھئی جس نے کام سیکھنا ہو، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھ لے، اور پھر اس کے بعد سال میں 40 دن اللہ کے راستے میں دینے والا بنے، مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں دینے والا بنے۔ وہ ساتھی جو علم حاصل کر رہے ہیں آخری سال میں ہے، وہ 1 سال دینے والے بنے، جو پہلے درجات کے ہیں وہ سال کے آخر میں 40 دن دینے والے بنے۔ تو وہی ساتھی تھوڑا اپنے ارادوں کا اظہار فرما دے تاکہ اللہ پاک کو اپنی طلب دکھا دے، اپنی ہمت دکھا دے۔ ماشاء اللہ بھائی۔